السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل میں آپ کے سامنے پروفیسر قاری عبدالمنان زیغم حاضر خدمت ہوں۔ آج اللہ کی مہربانی سے قرآن مجید کا یہ 5واں پارہ ہے، سورہ النساء، آیت نمبر 91 سے لے کر 95 تک۔ پہلے میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کروں گا، پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کا جو قرآن مجید کا ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے اور اس میں بہت ہی اہم مسائل کی طرف رہنمائی کی گئی ہے امت کی۔ ستجدون آخرین، آپ پائیں گے دوسروں کو، یریدون ان یأمنوکم، یہ کہ وہ آپ کو بے خوف کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ویأمنوا قومہم، اور اپنی قوم کو بھی بے خوف کرتے ہیں، یعنی قوم سے بھی بے خوف ہوتے ہیں، ان کو بھی بے خوف کرتے ہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ، جب کبھی ان کو ڈال دیا جائے فتنے کی طرف، ارکسوا فیہا، تو اس کی طرف وہ اوندے منہ ہو کر اس میں وہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ آپ سے کنارہ کشی نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور آپ کے ساتھ صلح کا معاملہ بھی نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی بند نہ رکھیں،
फ़ख़ुज़ूहुम बस आप उनको पकड़ें, वक़्तुलूहुम उनको कत्ल करें, हैसु सक़िफ़्तुमू जहाँ कहीं उनको पाओ, व उलाइकुम जअलना लकुम और हमने उनको तुम्हारे लिए बनाया है, अलैहिम सुल्तानम मुबीना ज़ाहिर हुज्जत, वमा काना लिमुअमिनिन अन यक़्तुला मुअमिनन इल्ला ख़ता, फरमाया ये लायक नहीं है मोमन के लिए वो किसी मोमन को कत्ल करे इल्ला ख़ता, अगर को मसलन गलती से हो जाए तो ये अलग बात है, जानबूझकर ये काम ना करे। वमन कतला मोमिनन ख़तान, और जो किसी मोमन को गलती से कत्ल कर बैठे, गलती से हो जाए, फ़तहरीर रक़बतिन मुमिना, उसकी तौबा का तरीका क्या है, फ़तहरीर रक़बतिन मुमिना, एक तो गर्दन आज़ाद करे, वदियतुम मुसल्लमतुन इला अहलिही, और उस मकतूल के वारसों को जो तयशुदा दियत है वो भी अदा करेगा, इल्ला अन यस्सद्दक़ू, मगर ये कि वो सदका करे, माफ़ कर दे। ये इंसान के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसका तल्लक अल्लाह सुल जलाल बार बार गलती हो गई है, फरमाया गर्दन आज़ाद करो और दियत दो वारसों को, आगे क्या, इल्ला अन यस्सद्दक़ू, हाँ अगर मकतूल के वारस माफ़ कर दें तो फिर ठीक है, ना माफ़ करें दियत भी देनी है और गर्दन भी आज़ाद करनी है। व इन कान मिन कौमिन अदुव्विन लकुम, अगर ऐसे बंदे को कत्ल किया तुम्हारे और उनके दरमियान अदावत है, दुश्मनी है, और वह हुआ मोमिनुन, और जिसको जो मकतूल हुआ है वो मोमन है, फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिना, एक तो गर्दन को आज़ाद करना है और वो भी ईमानदार मोमन आदमी को, मोमन ग़ुलाम है उसको आज़ाद कर दो। व इन कान मिन कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़, और ऐसे बंदे को कत्ल किया कि जिसके और तुम्हारे दरमियान यानी उस कौम के दरमियान क्या है, अहदो पैमान है, फ़दियतुम मुसल्लमा, जो मुकर्रर तयशुदा दियत वो भी देनी है, इला अहलिही, मकतूल के वारसों को, व तहरीरु रक़बतिन मुमिना, और मोमन जो है ना ग़ुलाम को भी आज़ाद करना है। फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैन मुतताबियैन, जो ना पाए उसके लिए है कि वो पैदर पैर लगातार 2 माह के रोज़े रखे, तौबतम मिनल्लाह, ये अल्लाह से तौबा करने का तरीका है, वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला जानने वाले हिकमत वाले हैं। वमन यक़्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन, और जो कत्ल करे किसी मोमन को जानबूझकर किसी को कत्ल करता है, फ़जज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, तो उसका बदला उसकी सज़ा ये है कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि, और उस पर अल्लाह का बहुत बड़ा गज़ब होगा, व लानहु, और अल्लाह की उस पर लानत है, व अद्द लहू अज़ाबन अज़ीमा, और अल्लाह ने उसके लिए अज़ाब अज़ीम को तैयार फरमाया है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि, ऐ ईमान वालो जब तुम ज़मीन में अल्लाह के रास्ते में चलो, फ़तबय्यनू वला तकूनू लिमन अलका इलैकुमुस्सलामा, तो फिर आप वजाहत कर लें और ना कहें उसके लिए जो आपकी तरफ सलामती को डाले, लस्ता मोमिना, आप उसको कहें कि आप मोमन नहीं है, तब तकूना अरज़ल हयाति दुनिया, तुम पसंद करते हो दुनिया की जो हयाती है, फ़इंदल्लाहि मग़ानिम कसीरा, अल्लाह के यहाँ गनीमत में बहुत बड़ा माल है जो अल्लाह के पास है। जब हम जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करें तो आगे से बंदा कहे कि मैं मुसलमान हूँ, आप फिर जल्दबाजी करके उसको कत्ल ना करें, उसकी ज़ुबान का एहतराम करें, ज़ुबान पर एतमाद करें और समझें कि ये हमारा मुसलमान है। ये ना आप कहें कि ये मौत के डर की वजह से, लड़ाई के डर की वजह से
اب یہ اس کو خطرہ ہے مجھے ماریں گے، تو اس لیے اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اور یہاں پر قرآن اللہ کہہ رہے ہیں جلدی نہ کریں، وضاحت کریں کہ واقعی وہ مسلمان ہے۔ اب ہم یہ بھی کہہ لو جی ہم دائیں بائیں پوچھیں کہ یہ واقعی مسلمان ہے، سارے کہنے جی کافر، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ کلمہ پڑھتا ہے، تو دائیں بائیں کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ وضاحت کریں اس سے بار بار، وہ کہتا ہے وہ مسلمان ہوں تو اس پر یقین کریں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں۔ آپ اس کو ماریں گے، مار کر اس کا مال لیں گے، وہ مال غنیمت بنے گا۔ اللہ کہتے ہیں فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ کہتے ہیں میرے پاس تمہارے لیے بہت بڑا مال ہے جو میں تمہیں دوں گا۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ، تم اسی طرح پہلے تھے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پر اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، اللہ نے اپنا فضل کیا۔ فَتَبَيَّنُوا، پس بیان کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ خبردار ہے، اللہ جاننے والے ہیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، نہیں ہے برابر جو کہ بیٹھے رہے مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر، بغیر کسی عذر کے، والمجاہدون، اور وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنا مال پیش کرتے ہیں، وَأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دے دیتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین بِأَمْوَالِهِمْ، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے ان کے مال کے سبب اور ان کی جانوں کے سبب، علی القاعدین درجہ، بیٹھنے والوں پر ان کو اللہ نے درجات عطا فرمائے ہیں، رتبے، مرتبے، مقام عطا فرمائے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ نے اچھا وعدہ فرمایا ہے۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر سے لے کر جو آخری طفیل دوسی ہے نا، آخری صحابی، ہر صحابی کے ساتھ وَكُلًّا، اللہ نے جمع کا سیکھا استعمال کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے اچھا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، صحابہ کی عزت کرنا، ان کی عظمت، فضائل بیان کرنا اور ان کی طرح اپنے آپ کو اسلام میں پیش کرنا، یہ ہمارے لیے فرض بات ہے، اور صحابہ کی خطائیں اور غلطیوں کو بیان کرنا یہ باعث ندامت اور پریشانی اور اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو خراب کرنا ہے۔ صحابہ کی خوبیوں کو بیان کریں، ان کی کوتاہیوں کمیوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر، اجرًا عظیما، بہت بڑا عظیم اجر اللہ ذوالجلال ہم کو عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قانون ہے اللہ ذوالجلال کا، جب جہاد کے لیے اللہ بلائے، جب عام کہہ دیں کہ سب نکلیں تو پیچھے کوئی نہ رہے، جو پیچھے رہیں گے ان کے لیے پھر اللہ ذوالجلال کی ناراضگی ہے، جو نکل جائیں گے ان کے لیے اللہ ذوالجلال کی طرف سے درجات ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ جہاد ایک ایسا راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے مال کو پیش کرنا ہوگا، پھر اپنی جان کو بھی پیش کرنا ہوگا، تو اپنی اولاد کو، اپنی بچوں کو، ہر چیز کو اللہ کے اعلان پر قربان کرنا ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں جہاد میں اپنے مال اور اپنی جانوں کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔